چلے میں ایک واقعہ سنا ہی دیتا ہوں. میرا تھوڑا سا میری تو فیوریٹ آرٹسٹ ہے ارشاد بھٹی جیسے نومولود لندے کے افتخار احمدوں کے لیے یہ واقعہ سن لیں. مجھے فون آتا ہے میرا کا, اچھا, کہ اور گھبرائی ہوئی آواز میں اور بڑی ہڑبڑاہٹ میں اس نے کہا میں میرا بول رہی ہوں. میں کہا جی میرا, میں کڈنیپ ہو گئی ہوں, میں اغوا ہو گئی ہوں. فون بند کر دیا. آپ پریشان. یہ میں اور میں جو ہے نا ظاہری بات ہے میں رپورٹنگ کر رہا تھا اور میرے لیے جو ہے نا ایک کسی ناؤن شخص کا اور ریناؤن سیلیبریٹی کا فون آیا اور وہ کر کے اور فون سوئچ آف ہو گیا. ٹھیک ہے, صرف آپ کو کال آئی اور فون سوئچ آف ہو گیا. میں اس وقت پریس کلب میں موجود تھا. ٹھیک ہے, اور میرے ساتھ ایمانویل سرفراز دا نیشن میں ہوتے تھے اور ٹوٹو اور انیس اختر آواز والے, یہ ہم سب لوگ کٹ. اور میں پریشانی میں, بریکنگ بھی ہے میرے لیے, کسی کو بتا بھی نہیں رہا, اور ایک ٹینشن بھی ہے کہ میرا کو کس نے اغوا کر لیا. تو میں نے وہ ہیڈ آفس کہہ کے پیپر دے دیا. ٹھیک ہے, کہ اداکارہ میرا کو نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا. اب وہ خبر تو دے دی اور مجھے اب باقی تمام چینلز کے فون آنا شروع ہو گئے کہ جی کیا واقعہ ہوا, مزید تفصیل کیا ہے. جیو کی کال آ رہی, ایکسپریس سے آ رہی, دنیا سے کال آ رہی, سارے کولیگز ہیں. ایک طوفان مچ گیا کہ میرا کڈنیپ ہو گئی. اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ 1 گھنٹہ 2 ان کی والدہ کو فون کر رہا ہوں, ان کا بھی فون بند ہے. ٹھیک ہے, اور ایک پریشانی کا عالم ہے اور خبر چل گئی ہے اور ریلیونٹ جو انڈسٹری ہے اس کے فون آنا شروع ہو گئے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا, کہاں ہوا واقعہ. 4-5 گھنٹے کے بعد مسلسل میں کالز کر رہا ہوں تو میرا کا فون کھلتا ہے. ٹھیک ہے, خبریں چل رہی ہیں ٹی وی پہ فل آن تک. 5-1 گھنٹے کے بعد میرا کا فون کھلتا ہے. یہ واقعہ بتا رہا ہوں 9 بجے کا, جب خبر میں بریک کرتا ہوں. رات 12-1 بجے کے قریب فون کھلتا ہے اور میرا بڑی نارمل آواز میں کہتی ہیں کہ ہیلو نعیم صاحب, میں نے بتانا تھا کہ مجھے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی, وہ اپنے ہی لوگ تھے. واو, لیکن ہماری تو خبر چل گئی بھائی پورے ملک میں. یہ میں نے ایک واقعہ بتایا ہے. کیا بات ہے. وینا ملک نے کئی مرتبہ طلاق ہو گئی, صلح ہو گئی, طلاق ہو گئی, پتہ نہیں کیا ہو گیا, وہاں پہ جا کے ٹیٹو بنا لیا انڈیا میں جا کے, اور عجیب و غریب چیزیں اور چل رہی ہیں, باؤنس ہو رہی ہیں, چل رہی ہیں, باؤنس ہو رہی ہیں. میں اعتراف کر رہا ہوں نا, یہ خبر اغوا والی میری خبر باؤنس ہو گئی نا, میں اپنی خبر کا اعتراف کر رہا ہوں جبکہ آپ کو کال آئی. ٹھیک ہے, اور ہم سڑک سے روڑی کوٹتے کوٹتے رپورٹنگ کرتے آئے تو ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہا. تو یہ کیا بیچتے ہیں لنڈے کے افتخار احمد. اچھا یہ ہوتا ہے مس. ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں. یہ لوگ کرتے کیا ہے, مجھے راحت فتح علی خان کے مینیجر کا فون آتا ہے. اچھا, اسی طرح گھبراہٹ میں سلمان احمد کا 12 سال اس کمپنی نے راحت فتح علی خان کو مینیج کیا انٹرنیشنلی. مجھے فون کرتے ہیں کہ ہیلو راحت فتح علی خان صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا, گاڑی تباہ ہو گئی ہے. میں نے کہا ان کی کیا حالت ہے, کہتے ہیں بعد میں بتاتا ہوں, فون بند کر دی. دوبارہ فون کر رہا ہوں, میسج کر رہا ہوں, کہاں ہوا, وہ ٹھیک ہے, راحت فتح علی خان ٹھیک ہے, خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا. اتنا میسج آتا ہے بیدیاں روڈ پہ اچھا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اب بیدیاں روڈ پہ ان کا فارم ہاؤس ہے, DHA میں ان کا گھر ہے, اور میں نے کہا یا اللہ پتہ نہیں وہاں سے آتے ہوئے کیا ہو گیا. اب ہمیں فون کرنے کا مقصد جو ہوتا ہے نا, یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی دعا کرنی ہے. ہمیں جب فون آتا ہے مقصد ہوتا ہے کہ خبر ہے, یہ خبر کے لیے فون کیا جاتا ہے. تو میں نے جو ہے نا وہ فوری طور پہ وہ ٹکر بنائے, جو طریقہ ہوتا ہے. میرا پیپر آ گیا, میں نے کہا جی لیجنڈری استاد راحت فتح علی خان کا لاہور کے بیدیاں روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, گاڑی تباہ ہو گئی. اب اسی طرح مجھے فون آنا شروع, جیو سے فون, ایکسپریس سے فون, دوسرے چینل سما سے فون کہ جی ہمیں کم از کم آپ خبر کوئی فوٹیج دے دیں. ہمیں پتا آپ کے پاس فوٹیج بھی ہوگی گاڑی کی, ٹھیک ہے, تو تھوڑی دیر بعد آپ وہ چلا دیں, کچھ تو ہمیں بتائیں. اب ان کے فون بند ہو گئے مینجمنٹ کے, ٹھیک ہے, جن سے خبر آئی انہوں نے فون بند کر دیے. بعد میں پتا چلا کہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا, ہوا یہ تھا کہ بحرین میں شو تھا, ان کا میوزیشین پہنچ چکے, آرکیسٹرا پہنچ چکا تھا, ان کی کوئی موڈ چینج ہو گیا, کوئی نیت بدل گئی, یہ اس شو پہ نہیں جانا چاہتے تھے. اب وہاں پہ نیکسٹ ڈے شو تھا, اس پروموٹر کو اور بحرین کے اس شو کی آرگنائزرز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے انہوں نے جھوٹی خبر چلوا دی یہاں پہ ایکسیڈنٹ کی. وہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا, چیٹ کرتا ہے وہ. ہاں, وہ پتا تب چلا جب بحرین میں تمام ان کا آرکیسٹرا زندہ ہے, جس کو ہوٹل میں بند کر لیا,
آرگنائزر نے, اور 3 دن تک محصور رہے بحرین کے ہوٹل میں, اور انہیں مارا گیا, تشدد کیا گیا. خیر وہ تو رات کے تو 150 واقعات ہیں. ابھی موراکو میں واقعہ ہوا, $2.25 کروڑ لے کے وہاں نہیں پہنچے, ابو دھابی شادی پہ نہیں پہنچے, $65,000 لے کے وہاں پہ کیس چل رہا ہے $100,000 کا. ان کے اپنے آڈیو میسیجز ہیں, ان کے مینیجر بقا کے آڈیو میسیج ہیں, تمام چیزیں ہمارے پاس آئی ہیں, وہ علیحدہ میٹر ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ اس طرح آپ سے آپ کو ٹیشو کی طرح یہ کر جاتے ہیں نا. تو یہ ہو گیا, یہ میرا نے کر دیا ان کے ساتھ. اب آخر میں بتا دو جی, آ جائیں فلم پہ آ جائیں. اس طرح بھی فلمیں نہیں چلتی, اس طرح کے سٹنٹ کرنے سے, اس طرح کی ایک فیک ہائپ کریٹ کرنے سے فلمیں نہیں چلتی. یہ 2026 ہے جی. محنت جتنا مجھے پتا شان نے میرا نے بہت کیا ہے. فلم میں کانٹینٹ ہوگا, لوگ دیکھنے جائیں گے. کانٹینٹ ہوگا, لوگ دیکھنے نہیں جاتے. اتنا ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس کہ فلم میں کچھ بھی نہیں ہے اور آپ نے بونگیاں ماری ہوئی ہیں, اور آپ نے ہر اگلے لمحے ایک نئی اسٹوپیڈیٹی ہے, تو لوگ نہیں دیکھنے جاتے ہیں. یہ چھوٹی عید کی فلمیں جو ہیں میں بتاتا ہوں ساری فلاپ ہوئی ہیں. اچھا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کوئی آئے میرے ساتھ بیٹھے, کوئی چیمپئن کوئی ایک بھی نہیں تھا ہی نہیں, فلموں میں کچھ نہیں تھا. ویک فلمیں تھی, ٹھیک ہے, ویک فلمیں تھی. اور جو فلموں کا بجٹ تھا وہ بھی شاید پورا نہیں لگا ہوا تھا ان پہ, اور فلمیں ویک تھی, کنٹینٹ ویک تھا, اسکرپٹ کمزور تھا. اور 2026 میں جو ہے نا وہ ایکشنز جو تھے وہ بڑے پرانے, اولڈ, صحیح, اور وہ بچے مذاق اڑاتے ہیں. تو سائیکو کی اس طرح کی خبروں سے جتنی مرضی آپ ہائپ بنائیں, ڈسکس ہو رہی ہے, ایک دفعہ لوگ چلے جائیں گے. پاکستان میں اصل میں جو فلم کی آڈینس ہے وہ ریپیٹڈلی کسی فلم پہ جاتی ہے تو فلم سکسیسفل ہوتی ہے, ریونیو آتا ہے. ایک دفعہ دیکھ کے اور آواز نکل جائے کہ فلم میں کچھ نہیں, پھر لوگ نہیں جاتے. تو سائیکو جو ہے اگر کانٹینٹ اچھا ہوا جی, اور جو ہے کوئی اس میں بونگیاں نہ ہوئی تو فلم دیکھیں گے. ہاں البتہ میرا کی جو آخری فلم تھی باجی جی, وہ بڑی زبردست تھی. ٹھیک ہے, اس میں آمنہ الیاس نے اور میرا نے آؤٹ کلاس کام کیا تھا. اور مجھے لگتا ہے کہ جو میرا کا رول ہوگا شاید وہ فلم کو اٹھا کے لے جائے. اچھا, جس طرح کبھی فلم کا ایک گانا فلم کو کامیاب کر دیتا ہے, فلم کا میوزک فلم کو کامیاب کرتا ہے. مجھے باقی کا نہیں پتا. میرا کا کریکٹر جو ہے نا اس فلم میں آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ جیسے پاکستان کرکٹ ٹیم میں 1 ڈاؤن پوزیشن پہ بابر اعظم کھیلنے آتے. ٹھیک ہے, تو میرا کا جو اس میں اپنا کریکٹر ہے نا وہ ریڑھ کی ہڈی ثابت ہو سکتا ہے. مطلب ان کی وجہ سے فلم چلے گی, اگر چلے گی تو آپ دیکھیں گے جا کے فلم؟ ہاں اب تو دیکھنی پڑے گی. میں بھی یہی سوچ رہی تھی, جتنی ہائپ کریٹ ہوگی اب جا کے دیکھنا پڑے گا. اب تو شان ہمارا دوست ہے جی, میرا سے ہمارا بڑا پرانا دوستی ہے, تو اسے سپورٹ کرنے کے لیے تو ہم دیکھنے چاہیے. ٹھیک ہے, آپ سپورٹ کرنے کے لیے. ہاں.